رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے پہلے خلیفہ راشد یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی۔ اسی گفتگو کو کچھ آج بھی آگے بڑھائیں گے۔ میں نے سورہ زمر کی 33 جو ورس ہے وہ ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر آئی۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ فرمایا یہ جو سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں یہی متقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر میں اسی آیہ کریمہ کے تحت انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت نقل فرمائی۔ یہ 24واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دوسری تیسری آیہ کریمہ ہے 24ویں پارے کے آغاز میں، پہلے صفحے پر۔ والذی جاء بالصدق، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہاں وہ ذات جو سچ لے کر آئی، اس سچ لے کر آنے والی ذات سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ اکبر۔ والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی فرمایا اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات۔ کہا سچ لے کر آنے والی، قرآن لے کر آنے والی، جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، قرآن اترا، وہ ذات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور فرمایا جس نے اس سچ کی تصدیق کی، وہ تصدیق کرنے والی ذات کون سی؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں یہاں آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شیعہ حضرات ہیں، شیعہ حضرات اہل تشیع کا ان کا بہت بڑا جو مفسر مجمع بیان جن کی تفسیر ہے، علامہ طبرسی علماء شیعہ کے ہاں اور شیعہ کمیونٹی کے اندر بڑا نام ہے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور 548 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ تہران سے یہ چھپی ہے تفسیر ان کی مجمع البیان۔ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں مشہور شیعہ مفسر
علامہ طبرسی نے بھی یہی بات لکھی، والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں وہ ذات جو سچ لے کر آئی وہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ وصدق بہ ابو بکر صدیق، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یعنی تصدیق کرنے والے، صدیق کا لقب اور ٹائٹل پانے والے علماء اہل سنت کے ہاں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علماء شیعہ کے ہاں بھی سیدنا ابو بکر صدیق، یعنی جو شیعہ مفسرین ہیں انہوں نے بھی تصدیق کرنے والے سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن حکیم نے 24واں پارہ یہ پہلا شروع ہو رہا ہے، وہاں پر یہ بات انہوں نے اس حوالے سے لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات آپ نے بارہا سنا کہ سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی، مردوں میں سب سے پہلے آپ قبول اسلام آپ نے کیا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اس وقت بچے تھے، انہوں نے سب سے پہلے قبول اسلام کیا، اور خواتین میں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قبول اسلام کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اور جب آپ کو یہ پیغام پہنچا تو سب سے پہلے جس ذات نے تصدیق کی رسول کریم علیہ السلام کی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر جب ایمان لائے، آپ نے قبول اسلام کیا، تو آپ کی دعوت پر سب سے پہلے 6 افراد، اور وہ 6 افراد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں یہ بات کہی، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، جن کو جنت کی خوشخبری ملی، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ 10 لوگ، ان 10 میں سے 6 وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر دامن اسلام کے اندر ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ تصدیق کرنے والے ہیں، اور آپ کی تصدیق کے نتیجے میں پھر جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی، تو جو 6 لوگ سب سے پہلے آئے دعوت اسلام جنہوں نے قبول کی حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت سے متاثر ہو کر، وہ 6 وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اور پھر ان 6 نے آگے پیغام پہنچایا، اور یوں پھر یہ سلسلہ چل نکلا، یعنی 1 2 3 4 سے چلتا 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 پھر یہ پورے جزیرہ عرب تک یہ دعوت اسلام پھیلی اور پہنچی۔ تو سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور پھر آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر دیکھیں وہ 6 افراد کتنے عظمت اور شانوں والے وہ لوگ۔ اس وقت قبول اسلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ جو مشکلات اس موقع پہ پیش آئیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی دعوت پر وہ بھی آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دوسرے نمبر پر، جو مشہور ٹاپ آف دی لسٹ نام نظر آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ 6 خوش وقت لوگ ہیں 10 میں سے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کسی نے جنت نہیں دیکھا ہوئے تینوں ویک عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 حضرات جنہیں دنیا میں گارنٹی دے دی مدینے والے، اے بھی جنتی، اے بھی جنتی، اے بھی جنتی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات میں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تصدیق کرنے والے، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ ہیں جن کی تفسیر میں مفسرین نے روایات جمع کی، جن سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ واحد رسول کریم علیہ السلام کے صحابی جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے۔
اور اگر کوئی آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، اللہ اکبر۔ اور یہ ایک شیعہ مفسر، مشہور شیعہ مفسر شیخ ہاشم اربلی، کشف الغمہ ان کی کتاب ہے، سیرت کے حوالے سے، بایوگرافی کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر شیعہ حضرات کے ہاں ان کا بڑا نام ہے، مقام ہے۔ کشف الغمہ اس کتاب میں، یہ تبریز کی چھپی ہوئی ہے، اس کا حوالہ ہے، یہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ امام محمد الباقر، آپ سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ جو تلوار ہے، اس کا جو دستہ ہوتا ہے جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے، کیا وہ دستے پر سونا لگانا جائز ہے؟ تلوار کا دستہ سونے کا بنایا جا سکتا ہے، سونا لگایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں سونا لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا۔ آپ نے تلوار کی دستی پہ سونا لگایا۔ کس نے کہا؟ امام محمد الباقر نے۔ ائمہ اہل بیت کے اندر بڑا مقام اور نام ہے حضرت امام محمد الباقر کا۔ کہا کہ ہاں سونا لگانا جائز، کیوں؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے لگایا۔ سوال کرنے والا ایک کوفی بیٹھا ہوا تھا کوئی، اس نے کہا، حضرت امام محمد الباقر نے جب صدیق کا لفظ استعمال کیا تو اس نے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام محمد باقر کے چہرے پہ جلال آ گیا، کھڑے ہوئے قبلہ رو ہو کر 3 مرتبہ فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ 3 مرتبہ جلال میں آ کر قبلہ رو کھڑے ہو کر 3 مرتبہ محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے 3 مرتبہ ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کسی بات کو سچائی نہ کرے۔ یہ کشف الغمہ میں مشہور شیعہ تاریخ نگار، سیرت نگار شیخ ہاشم اربلی نے یہ واقعہ امام محمد الباقر کے حوالے سے لکھا۔ یعنی آپ دیکھیں تو یہ جتنے پچھلے جو شیعہ سیرت نگار ہیں یا ان کے مفسر، انہوں نے بھی وصدق بہ، تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کو لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن حکیم کی یہ بڑی مشہور اور معروف جو ہے وہ آیہ کریمہ ہے 24ویں پارے کے آغاز میں، پہلے صفحے پر 33ویں آیت کریمہ سورہ الزمر کی 33ویں آیت کریمہ ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ متقین ہونے کی گارنٹی مل گئی ان لوگوں کو جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، وہ ذات جو سچ لے کر آئی۔ اور مفسرین نے، اور بالخصوص میں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا امام طبری کی تفسیر سے آپ کو یہ روایت پیش کی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سچ لے کر آنے والی ذات میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق جس نے کی، وہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ اللہ نے کمال فہم و فراست آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو باتیں میں نے پچھلی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کہ جو انہوں نے کام کیے، اور جو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ڈاکٹر جانسن نے جو بات کہی، جس نے پی ایچ ڈی کی، اور اس کی پی ایچ ڈی اس عنوان پر تھی کہ رسول کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد امت کو پیش آنے والے خطرات سے کس طرح نکالا سیدنا صدیق اکبر، جو خطرات اس وقت پیش آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، کچھ وہ لوگ قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اسلام سے نکل گئے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے کسی چیز کا انکار کر دیا، تو ایک طرح طرح کے خطرات سامنے آئے اس وقت۔ اور واحد وہ ذات تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے ہوش و حواس کے اندر جنہوں نے پوری، کیونکہ جب وصال مبارک ہوا بڑی عجیب کیفیت طاری ہوئی صحابہ،
حضرت سیدنا عمر جیسی شخصیت، کتنا بلند و بالا مقام، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے ممبر کے پاس، ان کا خبردار کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا گردن اتار دوں گا اس کو۔ یعنی ایسا عشق و محبت کے اندر ایسی کیفیت ان پہ طاری ہوئی، صحابہ کے ہو کئی صحابہ ایسے جنہوں نے بولنا چھوڑ دیا، زبانیں بند ہو گئی، سکتہ طاری ہو گیا لوگوں پر۔ عجیب کیا، کیونکہ حضور کی ذات سے والہانہ محبت تھی، عقیدت تھی، عشق میں فنا لوگ تھے، ڈوبے ہوئے لوگ تھے رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں۔ اور پھر جب محبوب کے وصال کی خبر سنی تو سکتے طاری ہو۔ لیکن نا کئی مرتبہ ہم اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، ماں سکتے میں آ گئی، کئی دن ہوش نہیں رہتی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ایسے بیٹھی ہوئی ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے نہ کوئی کلام کرتی۔ یہ تو ہزاروں سینکڑوں واقعات ہم دیکھتے ہیں نا، کہ ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور یکدم اچانک بچہ فوت ہو جائے جوانی کے اندر، نوجوانی کے اندر، 10 سال کی عمر میں، 11 سال، ماں پر بڑی عجیب کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ صبر عطا کرتا ہے۔ تو سیدنا حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے تو صحابہ کی کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے محبت تھی، والدین، ماں، اولاد، مال جان، ہر شے سے بڑھ کر وہ سرکار سے عجیب کیفیتیں طاری ہوئی۔ اور صحابہ اس موقع پر جس شخصیت نے آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے کر سب کو سنبھالا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ نے پھر حضور کی تدفین کا معاملہ ہوا، اس وقت بھی مختلف قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ کسی نے کہا مکہ میں قبر بنے گی سرکار کی، کسی نے کہا بیت اللہ کے اندر قبر بنے گی، کسی نے کہا عرش اعظم پر قبر بنے گی، فرشتے لے کر جائیں، مختلف قسم کی چیزیں سامنے آئیں، اور لوگ آپس میں ابھی چیم گوئیاں کر رہے تھے کہ کیا معاملہ ہو۔ تو یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی جنہوں نے کھڑے ہو کر لوگوں کو مسئلہ سمجھایا، اور فرمایا کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ ساری باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات مبارکہ میں پوچھ لی تھی، میرے آقا نے مجھے یہ سب چیزیں بتائی ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے مجھے بتا دیا ہے کہ نبی کا وصال جس جگہ ہوتا ہے اسی جگہ نبی کی قبر بنتی ہے، وہیں غسل دیا جائے گا، وہیں قبر بنے گی۔ اور وہ سارے معاملات جو ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ان کو یہ ساری باتیں سیدنا ابوبکر صدیق نے یعنی اس موقع پہ سنبھالا دیا، ان کو وہ چیزیں بتائی، لوگ آہستہ آہستہ پھر پرسکون ہوئے، وہ جو ایک محبت اور غم کی کیفیت طاری تھی اس سے لوگ نکلنا شروع ہوئے، یعنی اس موقع پہ ڈھارس بندھوائی، اس مشکل سے نکالا، امت کی کشتی کو سنبھالا دیا کہ ان لوگوں کو تیار کیا مدینے والے نے، اب آگے لے کے بڑھنا ہے۔ یہ کمال فہم و فراست اللہ نے عطا کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کو عطا، اور لوگ اس بات تک بہت بعد میں پہنچتے تھے، سیدنا ابوبکر پہلے پہنچ جاتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہی وصال سے پہلے، سرکار نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا میں رہنا چاہے اس کے پاس چلا جائے، تو اس بندے نے اللہ کے ہاں جانا پسند کیا۔ لوگ سب ہی سن رہے تھے، کسی کو سمجھ اس کی اس طرح نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، حضور نے تو کسی بندے کی بات کی، اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا تم نہیں جانتے، یہ سرکار نے اپنے وصال مبارک کی اطلاع دی کہ حضور کے وصال کا وقت اب قریب آ گیا، یعنی اللہ نے فہم و فراست اتنی عطا کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا اس سے چند دن پہلے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید جو 17 سال کے جوان تھے، 17 سال کا نوجوان، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں 700 افراد کا لشکر دے کر شام کی طرف بھیجا۔ 700 افراد کے لشکر کا کمانڈر 17 برس کا نوجوان جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، ان کو بھیجا، فرمایا جاؤ شام کی طرف۔ اب وہ شام کی طرف جا رہے تھے، ابھی تھوڑا سا مدینہ منورہ سے باہر نکلے تھے، ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کو روک لیا گیا۔ تو وہ لوگ پھر بعد میں شریک ہوئے، یہاں واپس پہنچے، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ انہوں نے کہا کہ حضور انہوں نے واپس بلا لا، ہوں انہوں نے بھیجن کی ضرورت نہیں۔ آس پاس قبائل کئی
ادھر ادھر ہو گئے ہیں، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ فتنے شروع ہو گئے اور یہ 700-800 لوگوں کا لشکر لے کر ان کو شام بھیج دیے جائے، ان بندوں کی تو ضرورت پڑے گی یہاں پر، اس لشکر کو اب نہ بھیجیں، ان کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالات یہاں مختلف ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں کے حالات کو کنٹرول کرنا ہے پہلے۔ اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس لشکر کو رسول کریم علیہ السلام نے جانے کا حکم دیا ہے ابوبکر قطعاً واپس نہیں بلائے۔ فرمایا چاہے میں اکیلا کیوں نہ رہ جاؤں، چاہے درندے آ کر ابوبکر کے جسم کو پھاڑ کے کیوں نہ رکھ دیں، جو لشکر رسول اللہ نے روانہ کیا ہے ابوبکر صدیق اسے واپس نہیں آنا۔ میرے آقا نے حکم دیا تھا یہ جائے گا، یہ جائے گا، حالات جو بھی ہو جائیں میں قطعاً اس لشکر کو واپس جو ہے وہ میں واپس بلانے کے لیے اس لشکر کو یہاں پر تیار نہیں ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں پیش تھے، آپ نے بڑا ان کے ساتھ سختی بھی اس موقع پہ فرمائی، ان کی داڑھی بھی پکڑ لی، فرمایا میں قطعاً عمر ایسا نہیں ہونے دوں گا، سرکار نے اسے روانہ کیا، اسامہ لشکر لے کر جائے گا ہی جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق نے بڑی آپ کی منت سماج کے، انہوں نے کہا حضور یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، مدینے والے نے حکم دیتا ہے اے ہوئے۔ حضرات اصل بات کیا ہے یہ آپ کو ایک اور میں روایت ضمناً ساتھ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو دعوت دین کی تحریک ہوتی ہے نا، اس کا انحصار کسی فرد پہ نہیں ہوتا، کوئی بھی دین کا کام۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے بعض اوقات کہ شاید میری وجہ سے دین کا کام چلتا ہے، یہ بھول ہے ہماری۔ دین کسی شخصیت کا محتاج نہیں، اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلمز تب شروع ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر رہے ہیں، میری وجہ نالے دین کا کام ہو رہا ہے، میری وجہ نالے کام ہو رہا ہے۔ یہ دین کسی شخصیت کا محتاج نہیں، سبق ہمیں، تعلیم ہمیں یہ دی گئی کہ ہر حال میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، جو حکم مدینے والے نے دیا ہے اس حکم کی پابندی لازم ہے تم، جس سے چاہے اللہ دین کا کام لے لیتا ہے، جب تک چاہتا ہے دین کا، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، رب چاہے تو ابابیلوں سے کہا، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں اگر کسی کو اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق مل جائے تو اسے قدم قدم پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تو نے لاکھوں کروڑوں میں سے مجھے خدمت دین کے لیے منتخب کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں، میں نے اس مسئلے میں کسی کی رائے نہیں سننی، نبی پاک علیہ السلام نے اسامہ کو روانہ کیا ہے، ابوبکر اس لشکر کو بھیج کر رہے گا، چاہے درندے پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی یہ بات ثابت کی کہ دعوت دین کا کام کسی صورت میں نہیں رکے گا، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو حکم دیا۔ اور اصل چیز یہی ہے حضرات، ایک ہے بندے کی اپنی خواہش، ایک ہے میرا اپنا خیال اور نظریہ، ایک ہے میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مدینے والے نے کیا حکم دیا۔ امتی کا کام ہے رسول اللہ کی بات کو ماننا، فالو کرنا، اطاعت اور اتباع مدینے والے کی کرنا، اپنی مرضی نہ چلائے، دین کی، شریعت کی اور اسلام کی تعلیم دیکھے کہ دین کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جنگ موتا ہوئی نا، یہ میں نے پہلے بھی روایت آپ کو سنائی تھی۔ جنگ موتا میں جب وہ لشکر کو آپ نے روانہ کیا، بھیجا، آپ نے ہدایات جاری کی، جمعرات کا دن تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زید کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو فلاں صحابی جو ہے وہ لشکر اسلام کا پرچم سنبھال لیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر فلاں صحابی سنبھال لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے نام لے کر بتایا سب کا کہ یہ شہید ہو گئے تو یہ سنبھال لیں قیادت، یہ شہید ہو گئے تو یہ قیادت سنبھال لیں، یہ شہید ہو گئے تو فلاں سنبھال لیں۔
اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ السلام نے روانہ کیا ان کو. تو حضور کریم علیہ السلام کے ان میں سے ایک صحابی تھے. جمعرات کا دن تھا. آپ نے فرمایا صبح جمعہ ہے، فجر کے بعد روانہ ہو جانا. حضور نے ٹائم بھی بتایا کہ فجر کے بعد سب روانہ ہو جانا. مدینے سے باہر لشکر موجود تھا. لشکر روانہ ہو گیا. ایک صحابی رسول تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، شام بھیج رہے ہیں سرکار، پھر پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں. اگر شہادت نصیب ہو گئی تو پھر وہیں رہ جائیں گے، پتہ نہیں واپس آئیں نہ آئیں. یار کیوں نہ آج آخری جمعہ نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے نہ پڑ لگا. حضور نے روانہ کر دیا. انہوں نے کہا میں آخری جمعہ میں پڑھی نہ لوں، پتہ نہیں پھر دوبارہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا نصیب ہو گیا. اس خیال سے، اچھا خیال تھا نا. ایک تھا حکم، ایک ہے میری اپنی خواہش. میں یہ چاہتا ہوں کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، پھر پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو. اور ایک ہے کہ میں آپ کے حکم کی پابندی کروں، چونکہ حکم دے دیا فجر کے بعد ٹر پاؤں. وہ رک گئے، سارا لشکر چلا گیا. جمعہ ہوا. حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا میں نے تمہیں بھیج دیا تھا، تم گئے نہیں. انہوں نے کہا حضور باقی چلے گئے نے، میرے کو سواری تیز ہے، گڈی فاسٹ ہے گی ہے، میں رل جاؤں گا انہوں نے. میں نے کہا میں جمعہ آپ کے ساتھ پڑھ لوں، پھر پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے، اتنی دور جا رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جو لشکر فجر کے بعد روانہ ہو گیا ہے، اے پیچھے رک جانے والے، اگر اب تو سارے جہان کی دولت صدقہ بھی کر دے تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو فجر کے بعد جانے والوں نے پا لیا. یہ سائیں گوہر الدین رحمۃ اللہ علیہ جیندر شریف والے امی بزرگ تھے، گجرات کے قریب قصبہ ہے. میں وہاں حاضر ہوا ان کے مزار شریف سے کئی مرتبہ الحمدللہ. تو ان کے پوتے تھے، اب وصال کر گئے، اس وقت زندہ تھے، حبیب صاحب. تو پنجابی زبان اس مسئلے سمجھاتے سن گلاں سادیاں، امی بزرگ قرآن و حدیث بیان کرنا. تو وہ حبیب صاحب فرمانے لگے کہ میں ایک دن انہیں دبا رہا تھا. آپ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میں ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا. پنجابی میں فرمانے لگے پتر حبیب اتے بہ جا، پتر حبیب اتے بہ جا. تو میں نے عرض کی دادا جی نال بہنا بے ادبی ہے، نال بہنا بے ادبی ہے. پہلے زمانوں میں بزرگوں کے ساتھ، آج سے چند سال پہلے چلے جائیں، والدین بڑے بزرگ، کوئی علماء مشائخ، کوئی نیک بندے ہوتے تھے، لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا بے ادبی تصور کرتے تھے. لوگ آگے چلنا بے ادبی تصور کرتے تھے. لوگ اپنے ماں باپ کے آگے نہیں چلتے تھے، ماں باپ کے پیچھے چلتے تھے، ماں کو آگے چلاتے تھے، باپ کو. آج ادب نام کی شے کوئی نہیں رہی. اور جو کچھ معاشرے اور سوسائٹی میں آج ادب کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور یہی وجہ ہے یہ پریشانیاں، مسائل، ٹینشن اور یہ ساری بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں. کوئی بندہ سکون کی زندگی بسر، کیوں؟ ادب نام کی چیز بھی کوئی نہیں رہی. اور جب بے ادبی ہو اللہ کی رحمت منہ موڑ لیتی. ماں باپ کے بے ادب ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ماں باپ کے آگے کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازوں سے بولتے ہیں. حتیٰ کہ اب قرب قیامت کی یہ بھی نشانیاں دیکھ لیں کہ اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے. روز آئے روز جیو ٹی وی پر اور میڈیا پہ سنتے ہیں نا، آج بچے نے اپنے ماں کو بھی قتل کر دیا، کل پرسوں سے ایک خبر پھر چل رہی ہے. وہ گیم کھیلتے کھیلتے دیکھ کر وہ بیٹے نے ماں کو بھی مار دیا، دو بہن بھائیوں کو بھی مار دیا. اور کئی واقعات کتنے عرصے. یعنی ادب نام کی شے ہی نہیں رہی. وہ جو تقدس، ادب، احترام تھا بڑوں کا، بزرگوں کا، ختم ہو گئی ساری. اللہ اکبر. تو پہلے زمانوں میں، اور آپ بھی جن کے ہاں تربیت ہے، جن لوگوں کے ہاں نظام موجود ہے، جنہوں نے اولاد کی بچپن سے دیکھ بھال کی، سکھائیں یہ چیزیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آج بھی ان کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں. تو فرمانے لگے میں نے پتر حبیب اتے بہ جا. تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا دادا جی نال بہنا بے ادبی ہے. تو آپ نے پنجابی میں سد لفظ فرمایا نال بہنا بے ادبی نہیں، آنکھیں نہ لگنا بے ادبی. نال بہنا بے ادبی نہیں، آنکھیں نہ لگنا بے ادبی ہے. جو اطاعت ہے، جو ماننا ہے، جو تسلیم کرنا ہے، جو دل و جان سے بات کو اپنانا ہے، یہ ادب ہے. سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں
قدم قدم پر کہ مدینے والے نے رہنمائی کیا کی ہے، ہمارے آقا کی تعلیم کیا ہے۔ کبھی کوئی نہیں پوچھتا، نہ کوئی سوال کرتا ہے آ کر، جی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ دی رحمت بھی برسے چھما چھم۔ کسی نے نہیں پوچھا آج تک، مسئلہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا میں بیٹے کا نکاح کر رہا ہوں، مجھے بتائیے رسول اللہ کا سنت طریقہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے کروں۔ کسی نے نہیں کہا آج تک، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا میں بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیں رسول اللہ کا سنت طریقہ کیا ہے، میں فلاں کرنے لگا ہوں، یہ رسم کرنے لگا ہوں، یہ طریقہ مینوں دسو دے صحیح۔ وہ جتنے ہندوانہ رسم و رواج اور طور طریقے وہ سب آج مسلمان کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور جو مدینے والے نے بتایا تھا وہ دور دور تک اس کا نشان ہی نظر نہیں آتا۔ اور جو کچھ شادیوں پر آج کل ہوتا ہے، علمان الحفیظ شرم کی وجہ سے ہم بھی وہاں سے جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کریں گے کیا، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے وہ تو نظر ہی نہیں آتے، یہود و نصارہ کی چیزیں نظر آتی ہیں ہر جگہ۔ اصل چیز اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، انہوں نے کہا میرے جسم کو درندے نوچ کر کھا جائیں لیکن لشکر اسامہ کی قیادت میں روانہ ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا 17 سال کے نوجوان کی قیادت میں اس لشکر کو سیدنا ابو بکر صدیق 17 سال کا نوجوان گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اور اتنی بڑی مسلمانوں کی سلطنت کا خلیفہ امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اس کی لگام پکڑ کر ننگے پاؤں پیدل چل رہا اور نصیحتیں کی، روانہ کیا دعائیں دے کر، اور پھر چند دنوں کے بعد وہی لشکر کامیاب ہو کر واپس مدینے میں پہنچا، اللہ نے فتح عطا کی۔ حضرات کمال دانشور اور بڑی عظیم شخصیت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ اور بڑی فہم اور فراست ان کو عطا کی تھی۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے کیسی شان عطا کی، یعنی بچپن سے ساتھ رہے، جوانی میں ساتھ رہے، قبول اسلام میں پہلے رہے، پھر ان کی بدولت کتنے لوگ آئے دائرہ اسلام کے اندر، سارے معاملات ہوئے، اور پھر ایسی شان کے حضور کے خلیفہ بھی بنے، اور آج مزار میں بھی ساتھ موجود ہیں، آج مزار میں بھی ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کی قبر انور پر اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سی باتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان پر بھی بات ہوتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت سے حضرات نے